نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا اور فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اب تک زندہ رکھا اور ہماری زندگی میں ایک رمضان اور آنے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر خود فرما رہے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، تو یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو بھی، تم میں سے مطلب یعنی جو بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر اس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا اور رمضان کے مہینے میں زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی بیماری اس کو نہیں ہے، یا وہ مسافر نہیں ہے، اپنے گھر پر اچھا خاصا کھاتے پیتا آدمی ہے، تو ایسے آدمی نے اگر رمضان کے مہینے کو پا لیا تو ایسے آدمی پر رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھنا فرض ہو گیا۔ اور ملے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی ملے گا، پرہیزگاری ملے گی۔ تم روزہ رکھو گے تو تم گناہوں سے بچو گے، اور گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے جب آدمی رکھے گا تو ان روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان مبارک کا ایک روزہ بھی رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، میں جنت میں چلے جاؤں، اور کیا چاہیے؟ یہی تو چاہیے ہر انسان کو۔ تو یہاں کتنی آسانی سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ آنے والا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ہو سکتا ہے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو حضور نے پھر فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ تمہیں معلوم ہے کون آ رہا ہے، کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی دشمن آ گیا کیا؟ تو حضور فرمایا کہ نہیں، کوئی دشمن نہیں آیا۔ تو کوئی وحی آنے والی ہے؟ کہا نہیں، وحی نہیں آنے والی۔ تو کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضور فرمایا کہ نہیں، کوئی جنگ ہونے والی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، آپ ایسا فرما رہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ رمضان آنے والا ہے، تم جس کا استقبال کر رہے ہو وہ رمضان ہے، اور رمضان تمہارا استقبال کر رہا ہے، جو آنے والا ہے وہ رمضان ہے۔ تو رمضان کا مل جانا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رمضان میں عبادت کر لینا، یہ سب سے بڑی۔ ورنہ جو آدمی رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھا، رمضان تو اس کو بھی ملا، لیکن رمضان ملنا بھی نعمت ہے، رمضان میں عبادت کرنا بھی نعمت ہے، اور رمضان میں ان عبادتوں کا قبول ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی دکھلاوے کے لیے کر رہا، تو ایسا آدمی عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس میں ریاکاری اور دکھلاوے کے واسطے کر رہا، تو ایسے آدمی کی عبادت جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو رمضان کا مل جانا بھی نعمت، رمضان میں عبادت کرنا بھی نعمت، اور رمضان میں اس عبادت کا قبول ہو جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہر آدمی دعا کرے یا اللہ کہ مجھے اس قابل بنا، مجھے ہمت دے، قوت دے، مجھے اس قابل بنا کہ رمضان آنے والا ہے، کہ میں رمضان میں جو ہے دل کھول کر عبادت کروں، خوشی خوشی سے عبادت کروں۔ ایسا نہیں جیسا کہ کسی قیدی کو جیل میں لے جا کے بند کر دیا ہوں، اب وہ جیل میں کیسا خوش رہے گا۔ تو بعض مسلمان جو ہے رمضان کے آنے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہ کیا ہوا یہ۔ تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں جو ہے زندہ ہوں ابھی، یعنی نہ جانے مجھ سے پہلے کتنے لوگ تھے رمضان سے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ لوگ اس زمین پر زندہ نہیں ہیں بلکہ وہ قبرستان میں پہنچ گئے۔ تو میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع اور دیا ہے۔ تو رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے، جس طرح آدمی اپنے مہمان کی کس طرح قدر کرتا ہے، تو رمضان کی بھی آدمی کو چاہیے کہ اسی طرح قدر کرے۔ اگر رمضان کی قدر نہیں کریں گے تو ناقدری کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں چاہ رہا۔ جب ناقدری کا آدمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے آنے سے پہلے اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنے پاس بلا لیں گے۔ پھر تو جو آدمی
نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جو آدمی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور نعمت عطا فرماتے ہیں، جو ناشکری کرتا ہے اس سے وہ بھی چھین لیتے۔ تو اس لیے رمضان کی قدر کریں تاکہ اگلا رمضان بھی نصیب ہو، اگلے رمضان میں بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو اگلے رمضان میں رکھوں گا، ابھی یہ رمضان آیا نا، تو لمبی زندگی کی امید کائی کو ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی عمر ہو جاتی ہے، لیکن اس کی دو چیزوں کے بارے میں وہ جوان رہتا ہے، ایک لمبی عمر کے بارے میں، ایک مال کے بارے میں۔ ہر آدمی سوچتا اور مال آ جائے اور مال آ جائے۔ عمر کے بارے میں آدمی 70 سال کا ہوگا پھر بھی یہ سوچتا ابھی تو میں بہت جیوں گا۔ تو لمبی عمر کی آدمی کو تمنا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہونی چاہیے جو میرے پاس عمر ہے اسی عمر کو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دینا ہے، اسی عمر میں اسی رمضان میں ہی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے۔ اور آدمی کو اگر کسی کو اپنی زندگی کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہو رہی تو قبرستان کو جائے، قبرستان کو بھی نہیں جا سکتا تو ہاسپٹل کو جائے، ہسپتال جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں بیماروں سے، تو وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ میری زندگی کی جو ہے قدر و قیمت کیا ہے، کہ میں زندہ ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں صحیح سلامت ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں۔ جس طرح آنکھوں کی بینائی ہمیں نہیں معلوم، آنکھوں کی قدر ہمیں نہیں معلوم، ایک اندھے سے پوچھیں آنکھوں کی قیمت کیا ہے، ہاتھوں کی قیمت ہمیں نہیں معلوم، ایک آدمی جس کے پاس ہاتھ نہیں اس سے پوچھے ہاتھوں کی قیمت کیا ہے، ایک پیر کی قیمت ہمیں نہیں معلوم، اس سے پوچھے جس کے پیر نہیں ہے، کان کی قیمت، آنکھوں کی قیمت، زبان کی نعمت، یہ وہ نعمت ہیں جن ہمیں نہیں معلوم۔ ہم تو سوچتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ یہ آنکھ کیا ہوتی ہے، کان کیا ہوتا ہے، زبان کیا ہوتی ہے، ہاتھ کیا ہوتی ہے۔ تو ہم اسی طرح جس طرح ہمیں اپنے ہاتھوں کی نعمت کی قدر معلوم ہے کہ ہاتھ کتنا قیمتی ہے، آنکھیں کتنی قیمتی ہے، اسی طرح رمضان مبارک کی بھی قدر کرنا سیکھیں۔ اور رمضان آنے سے پہلے ہر آدمی، ہر مسلمان برائیوں کو چھوڑ دے۔ رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ آدمی لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں رمضان اس لیے بھیجا ہوں میں، رمضان تمہارے زندگی میں اس لیے آیا تھا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تمام برائیوں سے بچ جاؤ۔ ایک آدمی جو ہے رمضان آئے گا پھر بھی گناہوں سے نہیں بچ رہا تو کیا فائدہ؟ تو رمضان میں برائیوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے، جتنے بھی برائیاں ہیں، گناہ سب کو رمضان کے آنے سے پہلے ہی چھوڑ دے تاکہ کوئی ثواب ملے، کوئی ثواب حاصل ہو۔ ورنہ آدمی رمضان آ گیا، روزی بھی رکھ رہا اور جس طرح پہلے تھا ویسی زندگی ہے اس کی، اب اس نے نیکیاں تو جمع کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی ثواب نہیں ملا۔ اس لیے علماء مثال بیان فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرے جس تھیلی میں سوراخ ہو۔ کیا مطلب؟ آدمی کے پاس غلہ ہے، غلہ سب کے پاس رہتا، جو دکاندار ان کے پاس بھی غلہ رہتا، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ان کے پاس بھی غلہ رہتا۔ اب وہ غلہ اوپر سے ڈالنے کا ٹھیک ہے لیکن نیچے سے اس میں سوراخ ہے، تو ایسے غلے کا کوئی فائدہ؟ تو لوگ جو بھی دیکھیں انہیں بیوقوف بنے گا، بھائی غلے میں پیسے تو ڈال رہے ٹھیک ہے لیکن غلے کو پہلے نیچے سے اچھا اس کو کور کر دو تاکہ جب اوپر سے پیسے ڈالے جائیں تو نیچے سے پار نہ ہو۔ لیکن ہمارا نامہ عمل جو ہے نا اس کی مثال پھٹی تھیلی کی طرح ہے کہ وہ تھیلا کہ جس تھیلے میں ہم پیسے تو رکھ رہے ہیں، سامان تو رکھ رہے ہیں، کپڑے تو رکھ رہے ہیں، ترکاری تو رکھ رہے ہیں، لیکن اگر وہ تھیلا نیچے سے پھٹا ہوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ایسے تھیلے کا۔ تو پہلے اس تھیلے کو نیچے سے سلا جائے، پہلے اس غلے کو پورا کور کیا جائے، جب اس غلے میں ہم پیسے ڈالیں گے تو پیسے جمع ہوں گے۔ تو اپنے جو ہمارا نامہ اعمال ہے وہ نامہ اعمال میں ہم سوراخ نہ ہونے دیں۔ اب نامہ اعمال میں سوراخ کس طرح ہوتا ہے؟ رمضان میں بھی آدمی گناہ کرنا نہ چھوڑے، رمضان میں بھی برائیاں کرنا نہ چھوڑے، رمضان میں بھی غیبت کرنا نہ چھوڑے، رمضان میں بھی جو ہے آنکھوں سے غلط استعمال کر رہا ہے، آنکھوں سے فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے دیکھ رہا ہے، اور رمضان میں بھی کانوں سے جو ہے وہ گانے سن رہا ہے، اور رمضان میں جو ہے وہ اپنی زبان سے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، تو ایسا آدمی وہ ہے نیکیاں تو کر رہا ہے لیکن اس کا نامہ اعمال میں سوراخ ہوا ہے۔ اس کے پاس تھیلی تو ہے لیکن اس کی تھیلی میں سوراخ ہے، جب تک یہ تھیلی کو سلے گا نہیں تو اس کی تھیلی میں نیکیاں جمع نہیں ہوں گی۔ نیکیاں اگر جمع کرنی ہے تو اپنے اعمال کو مضبوط بنائے۔ جس طرح اب ایک اور مثال سمجھا، اب ایک گھر میں اے سی ہے، اے سی جب اے سی ڈالتے ہیں، جب کوئی آدمی اے سی ڈالتا اپنے گھر میں تو پورے گھر کو کور کر دیتا، کرتا نہیں؟ پورا گھر کور۔ اب ایک آدمی نے اے سی بھی ڈال دیا، دروازے بھی کھلے ہیں، ونڈو بھی کھلے ہیں، کھڑکیاں وڑکیاں سب کھلے ہیں، تو دیکھنے والا آدمی یہ بولے گا بھائی تو بیوقوف ہے، اگر تو نے اے سی ڈالا ہے تو پہلے اپنے دروازوں کو بند کر، اپنی کھڑکیوں کو بند کر۔ جب کھڑکیاں دروازے جب کھلے ہیں تو ایسی چالو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری نیکیاں بھی جس نامہ اعمال میں جاری ہیں اس نامہ اعمال میں ہم نے سوراخ کیا ہوا ہے، جب تک وہ سوراخ کو بند نہیں کریں۔ اب سوراخ کیسے بند ہوگا؟ کہ ہر چیز کا اس طرح استعمال کریں کہ ہم برائیوں سے بچ جائیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرح ہم ہر چیز کا استعمال کریں، اور ارادہ یہ کر لیں کہ مجھے اسی رمضان میں گناہوں کو چھوڑ دینا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو بارش کی طرح برسنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں جو برسنے والی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور بخشش کے سامنے میں رمضان میں آ جاؤں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں 50 رمضان ملے، کتنے 50 رمضان ملے، 60 رمضان ملے، لیکن 60 رمضان ملے، 50 رمضان ملے، 50 رمضان ملنے کے باوجود بھی آج مسلمان 5 وقت کا نماز جو ہے نماز کا پابند نہیں بن پا رہا۔
5 وقت کی نماز زندگی میں نہیں آئی لیکن 50 رمضان مل گئے، تو یہ کیوں نہیں مل رہے؟ نماز پڑھنے کی توفیق اتنی رمضان ملنے کے باوجود بھی آدمی نمازی نہیں بنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی قدر نہیں کی۔ زندگی میں کتنے موقع مل رہے، زندگی میں 50 رمضان ملے لیکن 5 سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، زندگی میں 50 رمضان ملے لیکن 5 گناہ چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوئی، زندگی میں کتنے موقع ملے۔ یہ رمضان ایک موقع ہے اللہ کو منانے کا، اپنے آپ کو جنتی بنانے کا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا ایک موقع ہے۔ ایک آدمی کو دیکھو، زندگی اگر 70 سال کی ہے، 60 سال کی ہے لگا لو، 60 سال کی زندگی ہے تو 60 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 مرتبہ موقع دیا اپنے رب کو منانے کا، جہنم سے بچنے کا، لیکن ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس طرح اب شب قدر ہے، رمضان ہے، شب قدر 60 بار آئی اور 60 بار شب برات آئی، تو 60 بار یہ 60 بار وہ، تو 120 مرتبہ ہر آدمی کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو منا لے، توبہ کر لے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ روئے گڑ گڑائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ جائے، لیکن ہم نے اس 120 مرتبہ موقع کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اتنا موقع کوئی کسی کو نہیں دیتا، کوئی کسی کو۔ آپ میرے پیسے چرا لو، 1 مرتبہ معاف کروں گا، 2 مرتبہ، یا میں آپ کے پیسے چرا لوں، اب 2 مرتبہ معاف کریں گے، 3 مرتبہ مسجد کو نہیں آئیں گے، کئی بولے تو وہ مسجد کا امام صاحب چور ہے بول کے نہیں جاتے وہاں پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک آدمی اگر 60 سال کا ہے تو اس کو 60 مرتبہ شب قدر اور 60 مرتبہ شب برات ملی، تو اس کو 120 مرتبہ موقع ملا ہے۔ کوئی آدمی اتنا موقع نہیں دیتا، یہ اللہ ہے جو 120 مرتبہ موقع دے رہے ہیں۔ لیکن اس 120 مرتبہ موقع ملنے کے باوجود بھی ہم نہیں سدھرے، تو ہم سوچ لیں کہ ہم سے بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ منحوس کوئی نہیں ہے۔ مجھے 120 مرتبہ موقع ملا، میں اتنا بڑا منحوس آدمی ہوں کہ مجھے اللہ نے اتنے موقع دیا، لیکن میں اللہ کا نیک بندہ نہیں بن سکا، اللہ کا صالح بندہ نہیں بن سکا، میں وہ بندہ نہیں بن سکا جو اللہ کو پسند ہے۔ میں اتنا بڑا بدنصیب آدمی ہوں، اتنا منحوس آدمی ہوں میں کیوں ہوں اتنا منحوس آدمی؟ آدمی کبھی بیٹھ کے سوچے اور یہ سوچے جب مجھے 60 رمضان مل گئے ہیں میں نہیں سدھرا، تو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، یہ تبدیلی کا مہینہ ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، ایک مہینہ ہر آدمی سچا مسلمان بن کر دکھائے، جس آدمی کو اللہ مسلمان بولے۔ میں مسلمان نہیں، یا آپ مجھے دیکھ کے یا میں آپ کو دیکھ کے مسلمان، ایسا مسلمان تو بہت سارے ہیں ایسے، بلکہ ایسا مسلمان بن کر دکھائے اس ایک مہینے میں کہ اللہ مجھے مسلمان بول دے، کہ جو قرآن جن لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، ان لوگوں کو میں شامل ہو جاؤں۔ اس لیے ایک مہینہ آدمی ایسا گزارے بغیر گناہ کے، بغیر گالی کے، بغیر غیبت کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر دھوکے کے، اور بغیر جو ہے کسی کا دل دکھائے، ایک مہینہ ایسا گزارے۔ جب آدمی ایک مہینہ ایسا گزارے گا تو اس ایک مہینے کا اثر باقی 11 مہینے پر پڑے گا، باقی 11 مہینے پر۔ اب فین چل رہا، آپ کھٹکا بند کر دو، ایک دم سے بند نہیں ہوتا، وہ بند ہوتا، کھٹکا بند کرنے کے باوجود بھی آدھی منٹ تک چلتا رہتا ہو۔ تو جو آدمی اس مہینے میں اتنی عبادت کر لے گا، اپنا آپ کو سچا مسلمان بن کر دکھا دے گا، تو جس طرح کھٹکا بند کرنے کے باوجود بھی فین چل رہا ہے، تو اسی طرح اس مہینے کا اثر باقی 11 مہینے پر بھی پڑے گا۔ تو فضول باتوں کو اور بیکار باتوں کو، گالیوں کو، جھوٹ کو، غیبت کو، جتنے بھی ہیں، اس ایک مہینے میں چھوڑ کر آدمی سچا مسلمان بن کر دکھائے۔ جس زبان سے آدمی گالی وغیرہ، دیکھو یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے، اتنی پاک زبان کہ جس زبان سے رسول اللہ کا نام لیا جائے، جس زبان سے اللہ کی تعریف کی جائے، جس زبان سے کلمہ پڑھا جائے، جس زبان سے قرآن پڑھا جائے، جس زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے، ایک مسلمان اس زبان سے گالی دی ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ آدمی سوچے کہ میں کس نہج پر گیا ہوں، میں کہاں گر چکا ہوں کہ یہ زبان تو میری اتنی پاک ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کو ایک ترازو میں رکھے آدمی، اور دوسرے ترازو میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوری دنیا کو رکھیں گے، پوری دنیا کے جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، پوری دنیا کے جھاڑ کو، اور پوری دنیا کی چیزوں کو ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھا تو یہ پلڑا جھک جائے گا۔ اتنا قیمتی کلمہ، اب اس کلمے کو میں پڑھ رہا ہوں لیکن وہ کلمہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے رہا، کیونکہ وہ زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے، اتنا پاک کلمہ، جس کلمے کے آگے پوری دنیا کی چیزیں جو ہے وہ ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کلمے کو پڑھنے والی زبان کسی کو گالی دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنی زبان کو اس مہینے میں پاک کرنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینا، اور کسی کو جو ہے کوئی برا کام ایسا نہیں کرنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ناراض ہو جائے۔ اور کم سے کم آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں ایسا بن کر دکھا دے کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں۔ یعنی ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے، بیوی یہ کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو پسند آ جاؤں، شوہر یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو پسند آ جاؤں، ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے جو بچوں کو پسند آ جاؤں، اپنی اولاد کو پسند آ جاؤں، اولاد یہ سوچتی ہے کہ میں بھی اپنے جو ہے
والدین کو پسند آ جاؤں، دوست دوست کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی یہ سوچے کہ میں اس مہینے میں ایسی زندگی گزاروں گا کہ میں اپنے اللہ کو پسند آ جاؤں۔ جب اللہ کو کوئی آدمی پسند آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آئے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی آدمی پسند آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے پر ترس آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بندے میں لکھ دیتے ہیں، جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس مہینے میں مجھے ایسی عبادت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں پسند آ جاؤں۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ ایک مہینہ ایک کورس ہے، معنی نہیں بلکہ 30 دن کا کورس ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے 30 دن، تو 30 دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کورس ہے کہ ہم کورس کریں۔ اب دنیا میں کوئی آدمی کورس کرتا ہے، کچھ آدمی کرتا ہے تو اس کو جو ہے انعام ملتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ یہاں پر کیا سرٹیفکیٹ ملے گا؟ اب آدمی سوچنے لگا رہے 30 دن کم کرا کچھ بھی نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے لعلکم تتقون، یہاں تمہیں جو ہے وہ گناہوں سے نفرت ہو جائے گی، یہاں تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہاں اگر تم نے اس طرح 30 دن گزار لے جس طرح میں چاہتا ہوں، 30 دن کے بعد تو دیکھے گا تجھے تمام گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ اب ہمیں گناہ سے نفرت کیوں نہیں ہو رہی؟ اب ایک آدمی بہت ہوشیار ہے مسلمان، سوچتا ہے میں تو 30 دن سے رکھ رہا ہوں نا، میرے کو نفرت نہیں ہو رہی، رمضان میں مان جاتا ہوں، رمضان چھوڑتے پھر گانے سنتا ہوں، فلمیں دیکھتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ رمضان میں بھی نہیں بچا، رمضان میں بھی اگر ان تمام چیزوں سے آدمی بچ جائے گا تو رمضان کے بعد ہی بچ سکتا ہے۔ تو رمضان آیا ہی اس لیے ہے کہ ایک مسلمان تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہ ہو، اور ہر آدمی ہر مسلمان اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ میری خوش قسمتی ہے، میری قسمت کھل گئی، میرے بھاگ جاگ گئے کہ مجھے ایک رمضان اور مل گیا۔ جس طرح ایک حاجی ہے حج کرنے جاتا تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا نہیں، ایک حاجی جب اس کا نمبر آ گیا تو کتنا خوش قسمت اور پورا اپنے جو ہے پورا خاندان کو بلاتا ہے، دعوتیں کرتا ہے، گل پوشی ہوتی ہے، یہ ہو رہی ہے، مالیں ڈل رہی ہیں، سب کہیں کو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہے، اور ہم بھی اس کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں، اور ہے بھی وہ خوش قسمت بھائی جس آدمی کو اللہ کا جو ہے بیت اللہ کا جو گھر ہے جو سب سے پہلا اس زمین پر بنائے گا اس کا دیدار ہو جائے تو یہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ اور جس آدمی کو روضہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت ہو جائے تو وہ خوش قسمت انسان ہے۔ لیکن جس طرح وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا ہے تو اس طرح وہ آدمی وہ مسلمان بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے جس کو رمضان مل گیا۔ اور حج کتنے دن کا ہوتا ہے؟ حج 5 دن کا ہوتا۔ اب آدمی جو ہے 40 دن میں آتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن حج کے جو ارکان ہیں مکمل جو کرنا ہے وہ صرف 5 دن کے ہوتے ہیں۔ 40 دن کے واسطے تو ہندوستان سے جاتے، باقی سعودی عرب کے آدمی تو صرف 5 دن کے واسطے سے جاتے ہیں، اس کے بعد ختم 5 دن۔ تو حج کتنے دن کا؟ 5 دن کا ہوتا ہے۔ تو 5 دن کا جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آدمی بدل جائے۔ اگر کوئی آدمی حج کر کے آیا نہیں بدلا تو ہم لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، بھائی کیا فائدہ ایسے حج کا، انہیں بدلا ہی نہیں۔ تو 5 دن کے حاجی سے ہم لوگ یہ امید رکھ رہے ہیں یہ بدل جائے، تو 30 دن جس کو مل گئے اس سے بھی امید یہی ہے کہ وہ بھی بدل جانا چاہیے۔ اللہ تبارک جس طرح ہم ایک حاجی کو بدلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو 30 دن رمضان کے ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر مسلمان کو بدلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ 30 دن ہم نے دینا تو بھی بدل جا۔ ایک حاجی کو بدلتا ہوا دیکھنے کی سب کی خواہش ہے، لیکن 30 دن وہ 5 دن ہے، یہاں 30 دن مل رہے لیکن اپنے آپ کو کوئی بدلنے تیار نہیں ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بدلے، یہ بدلنے کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ اور دیکھو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، جس طرح ایک کورس کا مہینہ ہے اس طرح یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ ایک کتا ہے، آپ اس کو ٹرین کرو کسی بھی چیز کے واسطے انہیں آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ ایک بندر ہے، آپ اس کو ٹریننگ دو وہ بھی تیار ہو جائے گا۔ ایک بلی ہے، آپ اس کو جو ہے تھوڑا بہت ٹکڑا ڈال دو وہ بھی تیار ہو جائے گا۔ ایک بکری ہے، ایک اونٹ ہے، ایک گائے ہے، کوئی بھی جانور کو آپ جب ٹریننگ دو گے، جب آپ اس کو ٹرین کرو گے، جب اس کو آپ تیار کرو گے تو اس کو آپ کی عادت ہو جائے گی، وہ بھی جو ہے سدھر جائے گا، اس کی بھی تربیت ہونے کے بعد وہ بھی بدل جائے گا۔ لیکن ہمیں 30 دن ہر سال مل رہے ہیں، ہر سال 30 دن مل رہے ہیں، لیکن ہم بدلنے کے تیار نہیں ہیں۔ ایک کتے کو آپ صرف 10 دن لو، 10 دن اس کی تربیت کرو، 10 دن اس کی ٹریننگ کرو، وہ بدل جائے گا۔ لیکن ہمیں 50 سال 60 سال کی زندگی ہو گئی اور 50 سال 60 سال میں 60 مرتبہ رمضان مبارک پا لیے، لیکن ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آ رہا۔ ہر سال ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، ہر سال ہماری تربیت ہو رہی ہے، اور ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہے ہیں اور چاہتے ہیں تو بدل جا، لیکن ہم نہیں بدل رہے۔ تو یہ آدمی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے کہ رمضان میں بھی مجھے عبادتوں کی توفیق نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سخت ناراض ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو مہینہ ہے یہ مجمع النور، یہ نوروں کو جمع کا مہینہ ہے، یعنی اس میں تمام نور جمع ہو گئے۔ جس مہینے میں اتنے سارے نور جمع ہو گئے اور وہ آدمی اس مہینے میں بھی نہ بدلے تو ایسا آدمی تو بڑا منحوس آدمی ہے۔ اس میں کس طرح تراویح کا نور ہے، نمازوں کا نور ہے، اور سحری کا نور ہے، افطاری کا نور ہے، اور روزے کا نور ہے، رمضان کا نور ہے، تہجد کا نور ہے، اتنے سارے نور اس مہینے ایک مہینے میں جمع ہے۔ اس سب کے باوجود بھی ایک آدمی نہیں بدل رہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تو بدل جائے، لیکن ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں بدلنا نہیں ہے، ہم لوگ بدلنا نہیں چاہ رہے۔ جس مہینے میں اتنے سارے نور ہے، اتنے سارا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، کیا منظر ہوتا ہے رمضان میں۔ جو ایک آدمی کبھی پہلے عشاء نہیں پڑھا آج وہ عشاء بھی پڑھے گا، تراویح بھی پڑھے گا،
یعنی 5 منٹ آنے تیار نہیں ہے ایک آدمی، لیکن رمضان میں وہی آدمی 2 گھنٹے مسجد میں جاتا۔ ایک آدمی جو کبھی فجر کی نماز پڑھنے تیار نہیں تھا، لیکن رمضان میں وہ آدمی فجر تو پڑھتا ہی ہے، فجر کے ساتھ انہیں سحری بھی کیا اور تہجد بھی پڑھتا ہے۔ کئی بار تو یہ نور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، جس مہینے میں اتنے سارے نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کر دیے ہے۔ اتنے نوروں کے باوجود بھی آدمی خود کو بدلنا نہیں چاہ رہا، تو آدمی بیٹھ کر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں جو میں بدل رہا نہیں ہوں۔ سوچے آدمی، تو یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نظام کو بدل دیا، سارا نظام، تراویح کا نظام۔ پہلے آدمی 5 منٹ میں آتا تھا، 10 منٹ آتا چلا جاتا تھا، لیکن اب نظام بدل گیا، اب انہیں آئے گا 8 بجے، جائے گا 11 بجے۔ پہلے 8 بجے آیا، 8:10 کو چلا گیا، اب ایسا نہیں، نظام بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا نظام بدل دیا، تراویح کا نظام بدل دیا، سونے اٹھنے کا نظام بدل دیا۔ ایک آدمی پہلے 8 بجے سو کے اٹھتا تھا، 7 بجے سو کے فجر بھی نہیں پڑتا تھا، اب وہ 3 بجے اٹھ رہا صبح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اٹھنے کا نظام بدل دیا، سونے کا نظام بدل دیا، کھانے کا نظام بدل دیا، پینے کا نظام بدل دیا، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بدل دیا، اس لیے تاکہ تو بھی بدل جائے۔ اتنے نظاموں کے بدلنے کے باوجود بھی ایک مسلمان نہیں بدل رہا، پھر بھی آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، میں اللہ کی نظروں سے گر چکا ہوں، میں کتنا منحوس انسان ہوں، کتنا جو ہے ذلیل انسان ہوں، اور کتنا جو ہے میں بڑا بدنصیب انسان ہوں کہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بدلا میرے واسطے کہ تو بدل جائے، لیکن میں پھر بھی نہیں بدل رہا ہوں۔ تو ایک سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے نظام کو بدلنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں کہ تیرے گناہ معاف ہو جائے، لیکن ہم لوگ ہی نہیں چاہ رہے ہیں کہ رمضان میں ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ نے رمضان دیا اس لیے لعلکم تتقون کہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں اور تیرا ایمان مضبوط ہو جائے، اور تیرا تعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے 11 مہینے میں ٹوٹ چکا ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیرا تعلق جو ہے مضبوط ہو جائے، مضبوط اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے تعلق قائم ہو جائے، ایک رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا پکا اور مضبوط جڑ جائے کہ آدمی رمضان جانے کے باوجود بھی ایک نماز چھوڑنے تیار نہ ہو۔ اس لیے رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ دیکھو، جس آدمی کو چاہت ہوگی، جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوگی، اور جو آدمی جنت میں جانا چاہے گا، جو آدمی یہ چاہے گا کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے میں جام کوثر، حوض کوثر پیوں، تو وہ آدمی تو اپنے آپ کو اسی مہینے میں بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اب جس آدمی کو نہ جنت کی ضرورت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر، آب کوثر اور حوض کوثر کے جو ہے ملنے کی جو ہے چاہت ہے، اس کو کوئی تمنا نہیں ہے، اس کو کوئی محبت نہیں ہے، تو ایسا آدمی تو رمضان میں بھی ویسا رہے گا، شعبان میں بھی ویسا رہے گا، اور آگے جا کر شوال میں بھی ویسے رہے گا۔ اس کی کوئی زندگی نہیں بدلے گی۔ بدلے گا وہ جس کو جنت چاہیے، بدلے گا وہ جس کو حوض کوثر چاہیے، بدلے گا وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے، بدلے گا وہ جو قیامت کے دن غوث پاک کے ساتھ رہنا چاہتا ہو، بدلے گا وہ جو خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہنا چاہتا ہو، وہ بدلے گا۔ اب جس آدمی کو ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ آدمی نہیں بدلے گا۔ تو یہ بدلنے کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہر آدمی یہ سوچے، ہر مسلمان وہ مسلمان جس مسلمان کو 1 مہینہ کا مسلمان کہا جاتا ہے۔ آج لوگوں نے ہمارے مسلمانوں کے اوپر شعر بنائے ہوئے ہیں، آپ نے وہ شعر سنا نہیں؟ وہ عجیب شعر ہے وہ، اب نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ لگا ہے رمضان آنے والا ہے، اب مسجدوں کے دائرے ذرا بڑا کر دو، 1 مہینہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ کتنی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ مجھے 1 مہینہ کا مسلمان سے پہچانتے، حالانکہ نماز اور مسلمان تو میرے پیدائش سے لے کے میرے مرنے تک ہے۔ میں مسلمان اپنی پیدائش سے مرنے تک مسلمان ہوں۔ نماز میرے لیے، میں جب سے بالغ ہوا ہوں، جب تک میری موت نہیں ہوگی، وفات نہیں ہوگی، جب تک کے لیے نماز ہے۔ لیکن کتنا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے ہمارے اوپر شعر بنا لیے کہ اب مسجدوں کا دائرہ ذرا بڑا کر دو، کب 1 مہینہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ 1 مہینہ کا جو آدمی مسلمان ہوگا، جنت اس کے واسطے نہیں ہے۔ جو آدمی اپنی سانس جب سے شروع ہوئی ہے اور جب تک سانس کا دھاگا ٹوٹے گا، جب سانس ختم ہوگی، وفات آئے گی، جب تک جو آدمی مسلمان ہے، ایمان پر قائم ہے، اسلام پر قائم ہے، جنت اس کے واسطے ہے۔ 1 مہینے کے واسطے جنت نہیں ہے۔ تو ہر آدمی یہ سوچے کہ میں کتنا بڑا بدنصیب ہوں کہ میرے کو 1 مہینے کے مسلمان سے پہچانا جا رہا ہے۔ میری ایک ایسی پہچان ہے، عجیب پہچان ہے میری۔ ایک آدمی جو پورے سال میں رمضان میں جو ہے پورے سال میں مسجد میں نظر نہیں آیا، انہیں رمضان میں نظر آتا ہے، اب اس کو بولا جاتا ہے کہ بھائی انہیں 1 مہینہ کا مسلمان ہے۔ تو ایسا آدمی کو تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایسا آدمی ڈوب کے مر جائے کہ جس آدمی کو 1 مہینہ کا مسلمان کہا جا رہا ہے۔ یہ رمضان جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کا رمضان ہے۔ تو جس طرح ایک آدمی بائک سے سفر کر رہا، اب کسی آدمی کو یہاں سے بائک سے بمبئی جانا ہے تو آپ سوچ سکتے کتنا ٹائم لگے گا۔ ایک آدمی کو ٹرین سے جانا ہے تو آپ سوچ سکتے کتنا دن لگے گا۔ جس آدمی کو جلدی جانا ہے تو انہیں کیسے جائے گا؟ ایروپلین سے جائے گا، آدھے گھنٹے ممبئی، 1 گھنٹے ممبئی۔ تو یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جلدی سے پہنچا دیتا ہے۔
یعنی ایک الگ جو دوسرا مہینہ ہے اس میں آدمی کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن رمضان میں جو ہے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کام کم دام زیادہ ہے، کام کم دام زیادہ۔ جس طرح اب آپ نماز پڑھیں تو آپ کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، ایک نماز پڑھیں ایک ثواب، لیکن جب رمضان آ جائے گا تو رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا۔ اگر آپ ایک فرض پڑھیں گے تو آپ کو 70 فرضوں کا برابر ثواب ملے گا۔ یعنی ایسا ہوا کہ سونا لوہے کے بھاؤ مل رہا ہے، سونا لوہے کے بھاؤ مل رہا ہے، یعنی کام کم دام زیادہ، یہ وہ مہینہ ہے۔ تو یہ مہینہ وہ ہے جس مہینے میں آدمی جلدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ شب قدر ہے، اور اس مہینے میں تراویح کا نور ہے اور تہجد کا نور ہے، اتنی ساری چیزیں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تاکہ ان سب پر عمل کر میرا بندہ جس طرح ایروپلین سے آدمی جلدی سے پہنچ جاتا ہے، اسی طرح ان عبادتوں کو کر کے میرے پاس بھی جلدی سے پہنچ جائے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ کسی بھی قوم کو، کسی بھی نبی کو رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ملا۔ 1.25 لاکھ نبی آئے اس دنیا کے اندر، ان کے پھر کتنی قوم تھی اور کتنی امتیں تھی، کتنے لوگ تھے، کروڑوں اربوں لوگ، وہ لوگ ہیں جن کو گن نہیں سکتے۔ تو وہ کسی امت کو رمضان مبارک کا مہینہ نہیں ملا، نہ کسی امت کو شب قدر ملی، نہ شب برات ملی، نہ روزے ملے، لیکن ایسے روزے نہیں ملے اس میں ایک مہینے کے، نہ کسی کو شب قدر، نہ تراویح، نہ نماز، کسی کو کچھ نہیں ملا، لیکن صرف اس امت کو یہ ہماری قسمت کھل گئی، ہمارے بھاگ جاگ گئے اور ہماری لوٹری لگ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اب جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک روزہ اور دیگر ایام کا 1000 روزے سے بہتر ہے۔ رمضان کا ایک روزہ دوسرے دنوں کے 1000 روزے سے بہتر ہے۔ رمضان میں کوئی آدمی ایک تسبیح پڑھے تو دوسرے دنوں کی 1000 تسبیح سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ رمضان میں آدمی ایک قرآن پڑھے تو دوسرے دنوں میں 1000 قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان میں آدمی 1 روپیہ کسی کو صدقہ دے تو دوسرے دنوں میں 1000 روپے دینے سے بھی جو ہے زیادہ بہتر ہے رمضان کا مہینہ۔ تو رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بدل دیا ہے، ہر چیز کا ثواب کو بدل دیا ہے، ہر چیز کو نظام کو بدل دیا ہے، اور اس مہینہ میں ہم بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ چارجنگ کا مہینہ ہے۔ اب فون ہے آپ کا، آپ جب تک فون میں چارج ہے تو چلے گا آپ کا فون، چارج ختم تو آپ کا فون نہیں چلے گا۔ تو اس رمضان میں آدمی اتنی عبادت کرے یعنی اتنا چارج ہو جائے، اتنی عبادت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی رحم اور ترس آ جائے۔ جب ہم اپنے فون کو چارج لگائے اور وہ 100% ہو گیا تو اس کو نکال لیتے، ایسا نہیں اس کو لگنے دو بھائی، نہیں بھائی کبھی میرا فون خراب نہیں ہو جانا بول کے اس کو نکال لیتے۔ ٹائم ٹو ٹائم یاد رکھتے کہ کتنی دیر میں میرا فون، ہر آدمی کو معلوم کہ میرا فون 1.5 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں جو ہے فل ہو جاتا ہے، تو دھیان رکھتا ہوں نا، جب 100% ہوتا ہے تو ہٹا لیتے اس کو، کہیں کو اب یہ چارج ہو گیا ہے اس کو بھی سکون ہے، ہاں بھائی چارج ہو گیا، اب یہ جو ہے پورا دن چلے گا فون۔ تو اس مہینے میں اتنی عبادت کریں کہ اپنے آپ کو چارج کر لیں، اتنا مضبوط ایمان کر لیں، اتنا چارج ہو جائیں، اتنی عبادت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ترس آ جائے، اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے کہ میرے بندے نے اس مہینے میں اتنی عبادت کی ہے کہ اب میں اس کو جو ہے جنت والوں میں لکھ دیتا ہوں۔ ایک بچہ جس کا امتحان ہونے والا ہے، اب انہیں کتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، کوئی بچہ محنت نہیں کرتا، لیکن بعض بچے اتنی محنت کرتے ہیں، ماں باپ کو ترس آ جاتا ہے۔ ماں باپ کو جب ترس آتا ہے تو ترس کھا کر ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اتنی محنت کی ہے تو نے، اگر تو اس ایگزام میں پاس ہو گیا تو ایگزام کے بعد تیرے کو فون دلاتا ہوں، بولتے نہیں ایسا، تیرے کو گاڑی دلاتا ہوں، تیرے کو یہ دلاتا ہوں، تو کیوں انہیں محنت کرا تو والد صاحب کو ترس آیا، ترس آنے کے بعد والد صاحب بھی انعام دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طرح اس مہینے میں جب آدمی کوئی حد سے زیادہ عبادت کرے گا، حد سے زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ترس آ جائے گا۔ جب اللہ کو ترس آئے گا اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے چلو میں نے تجھے جنت والوں میں لکھ دیا، جہنم سے آزاد کر دیا، کتنا فائدہ ہے۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کرانے کا ایک موقع مجھے اور مل گیا ہے، جنت حاصل کرنے کا مجھے ایک موقع اور مل گیا ہے، جہنم سے بچنے کا مجھے ایک موقع اور مل گیا ہے، کیونکہ جو آدمی یہاں پر عمل نہیں کرا اور اسی طرح اپنی زندگی کو گناہوں کے ساتھ گزار کر چلا گیا، قیامت کے دن جب جائے گا اور قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات تقسیم کرے گا ان لوگوں کو جو فرما بردار ہیں، تو یہ آدمی کہے گا کاش کہ میں بھی دنیا میں جو ہے چلا جاتا، دوبارہ پھر سے دنیا میں چلا جاؤں اور کاش کہ اچھا عمل کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ وما یتذکر وجاءکم النذیر، کہ اب تجھے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو تجھے موقع دیا تھا، میں نے تجھے وقت دیا تھا، میں نے تو تجھے ٹائم دیا تھا، ٹائم وقت نہیں بلکہ میں نے تیرے پاس لوگ بھیجے تھے، میں نے تیرے پاس نبی بھیجے تھے، اب جن کے پاس نبی نہیں آئے ان کے بارے میں کہ میں نے تیرے پاس قرآن بھیجا تھا، میں نے تیرے پاس اپنے علماء بھیجے تھے، تجھے سمجھایا تھا، سب کچھ کیا تھا تجھے، لیکن تیرے بات سمجھ میں نہیں آئی، اب تو نے اسی طرح اپنی زندگی کو گزار دیا ہے، اب لہٰذا تجھے دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کہ میں نے تجھے موقع دیا تھا، وقت دیا تھا، تو بدلنا چاہتا تو بدل سکتا تھا، تو ہمارے پاس جو رمضان آ رہا ہے یہ وہی وقت ہے اپنے آپ کو بدلیں ہم۔
اگر آخر کار ہم نے اپنے آپ کو اب نہیں بدلا تو کب بدلیں گے؟ اگر ایک آدمی سوچے کہ آخر میری بدلنے کی کوئی تو ٹائم ہوگا، کچھ تو میں نے سوچا ہوگا، آخر میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کوئی آپ نے آدمی دیکھا کہ 100 سال 200 سال ہو گئے اب بھی زندہ ہے انہیں؟ کوئی بھی ایک آدمی نہیں ہے ایسا، کوئی بھی نہیں۔ تو ہم بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ 60 مرتبہ 50 مرتبہ رمضان ملا اور اتنے موقع مجھے بدلنے کے ملے، لیکن میں کائی کو نہیں بدل رہا۔ اپنے آپ کو بیٹھ کر سوچے کہ مجھ سے بڑا بدنصیب کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدلنا ہے تاکہ مرنے کے بعد میری جنت، مجھے جنت حاصل ہو جائے اور میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ اس لیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھنا ہے۔ لمبی زندگی کو امید نہیں رکھنا ہے، ابھی تو میں بہت دن کے بعد مروں گا، ابھی تو میں جوان ہوں، یہ سب باتیں بیکار ہے۔ اپنے آپ محلے میں دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے جوان تھے چلے گئے، یا کتنے بوڑھے ایسے تھے جو یہ سوچتے تھے اگلی بار رکھوں گا، اگلی بار رکھوں گا، اگلی بار رکھوں گا، اب یہ سوچتا اگلی بار۔ بھائی کب آئے گا وہ اگلی بار؟ آپ نے کبھی گیس کے بل کے بارے میں سوچا کہ میں اگلی بار بھروں گا؟ کرنٹ بل کے بارے میں سوچا کہ اگلی بار بھروں گا؟ کرنٹ بل اگر اگلی بار سوچ بھی لیا تو انہیں آ کے وائر کٹ کر دیتا۔ فون کا ریچارج اگلی بار کروں گا، فون کا ریچارج تو ختم ہونے سے پہلے ایڈوانس میں کرا لیا۔ گھر کے بل ہر مہینے بھر رہے ہیں، فون کا ریچارج جب بھی ختم ہوتا ہے، ٹی وی کا ریچارج جب بھی ختم ہوتا ہے تو ہر مہینے کر رہے ہیں، کرایہ گھر کا ہر مہینے بھر رہے ہیں، کرایہ اگر نہیں بھرے تو کرایہ دار نکال دیتا۔ جب یہ سب کام ایک دم ساتھ کے ساتھ ہو رہے ہیں، مہینے کے مہینے ہو رہے ہیں، تو رمضان میں بھی آدمی سوچے کہ مجھے اگلے سال کا اگلے رمضان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے اسی رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے ہے۔ اسی رمضان میں مجھے دوبارہ موقع ملے گا نہیں ملے گا نہیں معلوم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب بوڑھا تو ہو جاتا ہے، آدمی کی عمر تو ہو گئی، لیکن 2 چیزوں کے بارے میں انہیں ہمیشہ جوان رہتا۔ ایک لمبی عمر کے بارے میں کہ میری بہت لمبی عمر ہے، ایک مال کمانے کے بارے میں۔ آپ 70 سال کے آدمی کو دیکھو، انہیں بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ 20 سال کے آدمی کو دیکھو، بچے کو، انہیں بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ بھائی تو کیوں کر رہا؟ چلو انہیں تو اپنی زندگی بنانا ہے، شادی ہے، بچے ہیں، لیکن انہیں کیوں کر رہا؟ لیکن مجھے بھی کرنا ہے، نہیں معلوم ہے لیکن کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 2 چیزوں کے بارے میں آدمی ہمیشہ جوان رہتا۔ یہ 2 لالچ، 2 حرص ایسی کبھی ختم نہیں ہوتی، لمبی عمر کی حرص اور مال کمانے کی حرص۔ تو آدمی یہ تو زندگی چلتی رہے گی، لیکن اگر اسی طرح زندگی چلتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کا جب بدل دیا ہے تو ہمیں ہمارے بدلنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے سارا نظام بدل دیا۔ ایک آدمی جو پہلے عشاء پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اب وہ آدمی تراویح بھی پڑھ رہا، عشاء کی نماز بھی پڑھ رہا، رات کو 11 بجے گھر جا رہا اور پھر 3 بجے اٹھ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بدل دیا۔ یہ نظام اس لیے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو بدلے، ورنہ ہمیں تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ 50 رمضان مل گئے، 60 رمضان مل گئے، وہی ہماری عادت ہے، وہی ہمارے اخلاق ہے، وہی ہمارا حسن سلوک ہے۔ کوئی حسن سلوک نہیں ہے، نہ کوئی ہمارے اندر صلہ رحمی ہے۔ وہ 50 رمضان مل گئے لیکن 5 گناہ نہیں چھوڑے جا رہے، 50 رمضان مل گئے 5 نمازوں کا پابند نہیں بن رہا، 50 رمضان مل گئے لیکن 5 سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ تو اس ایک مہینے کو ہم بغیر گناہ کے گزارے، جتنے بھی گناہ ہوئے رمضان سے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، یا اللہ اب بس بہت ہو گیا، اب آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے ہر آدمی اپنے معاملات کو صاف کر لے۔ کنز العمال کی روایت ہے، تابعین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ رمضان کا استقبال آپ کیسے کرتے تھے؟ آج کل تو کوئی پوچھنے تیار نہیں ہے، کئی بولے تو جیسا میرا رمضان ہے ویسے ہی میرا شوال ہے، جیسا میرا رمضان ہے ویسے ہی میرا شعبان ہے، جیسا میرا رمضان ہے ویسے ہی ربیع الاول ہے، جیسا ربیع الاول کے مہینے میں زندگی گزار رہا تھا ویسے ہی اب زندگی گزارتے۔ تو وہ لوگ پوچھتے تھے صحابہ سے، وہ لوگ پوچھتے تھے بزرگوں سے، اب تو پوچھنے کا مادہ نہیں ہے۔ کئی بولے تو ہر آدمی اپنا آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، بھائی میں بہتر ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، مجھ سے زیادہ جاننے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہے ہماری سوچ۔ تو ہم پوچھے، تو اسی طرح تابعین نے پوچھا عبداللہ بن مسعود سے، کنز العمال کی روایت ہے کہ آپ رمضان کا استقبال کس طرح کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رمضان کا استقبال اس طرح کرتے تھے کہ رمضان کا سب سے پہلے ہم لوگ چاند دیکھتے تھے، سب سے پہلے ہم لوگ چاند، ہم لوگ کیا ہے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، فون کر کے بار بار تنگ کر رہے ہیں مول صاحب کو، دیکھا کیا یہ نہ کہ جیب میں ہے کیا، جیب میں سے نکال کے یوں دکھاتا بول کے، او بھائی جیسا سب لوگ دیکھ رہے ہیں چڑھ کے ویسا تو بھی دیکھ، نیوز سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو بھی نیوز دیکھ، ہمارے کو تنگ کرنے کی پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا جب دکھے گا آپ کو چاند، جب آپ کوشش کرو گے، لیکن آپ گھر میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے اور آپ سامنے فلم چل رہی ہے اور فون پہ پوچھ رہے ہو دیکھا کیا، تو ایسا نہیں۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، کنز العمال کی روایت ہے کہ ہم لوگ رمضان کے استقبال اس طرح کرتے تھے کہ سب سے پہلے ہم لوگ چاند دیکھتے تھے، چاند دیکھنے کے بعد کیا، یہ ہے اصلی بات۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب چاند دیکھتے تھے، ہم صحابہ جب چاند دیکھتے تھے تو چاند جس طرح صاف ہوتا ہے، چاند پر کوئی داغ نہیں ہوتا، بالکل چاند صاف ہوتا ہے، ایک ہی چاند پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جس طرح چاند صاف ہوتا تھا، چاند دیکھنے کے بعد ہم اپنے دلوں کو بھی اسی طرح صاف کر لیتے تھے۔ یہاں رمضان تو مل گیا لیکن دل صاف نہیں ہے، یہاں آپ کو نماز پڑھنے والے بہت ملیں گے،
یہاں آپ کو قرآن پڑھنے والے بہت ملیں گے، لیکن یہاں آپ کو ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا، بہت کم ایسے آدمی ملیں گے جن کا دل صاف ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں صحابی عبداللہ بن مسعود، فرما رہے ہیں کہ جب چاند دکھتا تھا تو چاند دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دل کو بھی چاند کی طرح صاف کر لیتے تھے، یعنی دل میں کینہ نہیں ہے، دل میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، جس سے لڑائی ہے اس سے معافی مانگ لے، کیونکہ جو آدمی دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، لڑا ہوا ہے، اس کی مغفرت تو شب قدر میں نہیں ہو رہی، شب برات میں نہیں ہو رہی، تو رمضان میں کیسے ہو جائے گی؟ رمضان میں نہیں ہوتی۔ تو رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے دل کو صاف کر لے، جو لڑائیاں ہیں، جو بغض ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، اس سب کو ختم کرے، پاک و صاف کرے، تاکہ میری عبادتیں قبول ہوں۔ جو آدمی تکبر سے بھرا انسان ہے، ایسے آدمی جب تک تکبر سے باہر نہیں نکلے گا تو ایسے آدمی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ہمیشہ غصے میں رہتے، ہمیشہ غصے میں ہے اور تکبر سے بھرا ہے، کسی سے ہنس رہا بھی نہیں، ہنس کے بات نہیں کرتا، غصے میں رہتا ہے، کائی کو بھائی؟ یہاں دنیا میں مٹی سے آدمی پیدا ہوا، مٹی میں چلے جائے گا، کچھ بھی نہیں، آپ کے چند بول یہاں زندہ رہیں گے۔ جو آپ کسی سے ہنس کر بات کریں گے، مسکرا کر بات کریں گے، آپ آئے ہنس کے مسکرا کر بات کریں، آپ کے مرنے کے بعد ہم بھی اس کو یاد رکھتے ہیں، ہم بھی یاد رکھیں گے بھائی فلاں آدمی تھا، مسجد کو آتا تھا، بڑا ہنس کے بات کرتا تھا، مسکرا کے بات کرتا تھا، کیا اچھے اخلاق تھے اس کے، انہیں دو بات پوچھتا تھا، سلام کرتا تھا، مسافہ کرتا تھا۔ لیکن جو آدمی تکبر سے بھرا انسان ہے، مرے تو کیا بولتے لوگ؟ اچھا ہوا مر گیا بھائی۔ تو اس لیے کوئی ایسا کام نہ کریں لوگ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں بد دعا دیں، لوگ جو ہنسی خوشی رہے، اپنے گھر میں سکون پیدا کرے۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جس طرح صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے دل کو چاند کی طرح صاف کر لیتے تھے، تو ہم بھی اپنے دل کو چاند کی طرح صاف کر لیں۔ جیسا چاند ہوتا ہے، چاند میں کوئی داغ نہیں ہوتا، اپنے دل میں بھی کوئی داغ نہ رکھے، چاند کی طرح صاف کر لیں۔ جس سے لڑائی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا حق اگر لیا ہے تو اس کو ادا کر دیں، ادا کرنے کی ہمت نہیں تو اس کو کہہ دیں کہ رمضان کے بعد میں تیرا حق ادا کر دوں گا۔ قرض لیا ہے تو اس کا قرض واپس کر دے، قرض کسی سے لینے کا ہے تو لے لے، دینے کا ہے تو دے دے۔ اور اس زمانے میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو قیدی جیل میں ہوتے تھے، جیل میں ہم ان کے پاس جاتے تھے، جیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جیل میں بھجاتے تھے، جیل میں۔ یہاں تو آدمی اچھا کھاتا جو گھر میں رہ رہا اس کو جینے نہیں دے رہا، تو جیل والوں کو کیسے جینے دیتا؟ تو جیل میں جاتے تھے، جیل میں تو قیدی اسے پوچھتا تھا بھائی تو روزہ رکھے گا اس رمضان میں؟ تو قیدی بولتا تھا ہاں میں روزہ رکھوں گا، تو ٹھیک ہے بھائی جا، تو اس کو رہا کر دیتے تھے۔ یہاں بھائی بھائی سے بولنے کو تیار نہیں ہے، یہاں پڑوسی سے لڑائی ہے لیکن پڑوسی کی طرف دیکھنے تیار نہیں ہے۔ اور یہاں قیدیوں سے پوچھا جا رہا ہے اگر تو روزہ رکھے گا تو تو آزاد ہے، اگر وہ بولتا ہے میں روزہ نہیں رکھوں گا پھر تو قیدی سے رہے۔ تو اپنے دل کو صاف کر لیں۔ زکوٰۃ جو ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں رمضان میں ہی دیں گے، بھائی بہت سارے غریب ایسے ہیں کہ جن کو گھر میں کھانا دانا کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں بہت پریشان ہے، تو ان کی جو ہے رمضان کے آنے سے پہلے ہی آپ زکوٰۃ ادا کرو گے تو آپ کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ اور اپنی مسجدوں میں دیکھیں، ہماری مسجدوں میں جو پورا سال نماز پڑھا رہا ہے اس کے گھر میں راشن ڈالے لا کر، ہماری مسجدوں میں جو پورا سال اذان دے رہا ہے، اذان دے کر ہمارے کو بلاتا ہے، اذان نہیں ہو تو لڑنے آ جاتا آدمی، اذان نہیں ہوئی نا آج میرے کو آواز نہیں آئی، اذان ہوتی تو میں آتا تھا نماز کو۔ بھائی تیرے پاس فون نہیں ہے کیا؟ دعوت تھی کسی نے بتایا تھا فون کر کے آ جاؤ، تیرے کو معلوم تھا پہلے، سب چیز معلوم ہے نا، تو یہ کہیں کو نہیں معلوم؟ تو جو آدمی پورے سال اذان دے رہا، جو آدمی پورے سال نماز پڑھا رہا، اور غریب ہماری بستی کا یہ ہے، ان کے گھروں میں ہم ایک مہینے کا راشن ڈالیں تاکہ یہ بھی اس مہنگائی کے زمانے میں سکون سے قرآن پڑھا سکے۔ اب قرآن پڑھا رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، لیکن ذہن وہاں اٹکا ہوا ہے، کہیں کو پیسہ نہیں ہے، کیسا اپنے گھر کا خرچہ چلائے؟ تو رمضان آنے سے پہلے پہلے جس کی پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا امام جو مؤذن ہے، تاکہ وہ بھی سکون سے اذان دے سکے، سکون سے بیان کر سکے، سکون سے تراویح پڑھا سکے، سکون سے نماز پڑھا سکے، اور سکون سے جو ہے پورے دن کے اپنے عمل کر سکے، تو اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو ایک مہینہ کا راشن ان کے گھر میں ڈلائے۔ لیکن اب آج کل تو عجیب مسئلہ ہے، لوگ بولتے ہیں مول صاحب کوئی غریب نہیں ہے۔ اب ایسے آدمی کو کیا کرنا بھائی؟ کوئی غریب نہیں، اس کے بارے میں بات کروں گا بعد میں، لیکن ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ اس مہنگائی کے زمانے میں یہ بھی لوگ سکون سے اور عافیت کے ساتھ جو ہے روزہ رکھ سکے۔ ورنہ ایک غریب جو ہمارے بستی میں رہتا ہے اور آپ تو ہر مہینے وہ صبح میں بھی شام میں بھی دونوں ٹائم میں مرغا اور مٹن کھا رہے ہو، ایک غریب جس کے گھر میں چولہا بھی نہیں جل رہا، وہ رمضان میں بیچارہ کاروبار کر رہا، اس سے پوچھا کئی کاروبار کر رہا رمضان میں؟ بھائی غریب ہونے صاحب مزدور آدمی ہوں میں، اگر کاروبار کو نہیں گیا تو پھر کیسا؟ تو ان کی سب کی بد دعائیں، ان سب کی آہیں اس آدمی پر پڑیں گی جو غریب، جو مالدار طبقہ بستی میں ہے، مالدار ہونے کے باوجود بھی غریب کی مدد نہیں کر رہا۔ ایک امام جو بیچارہ قرآن سنا رہا، اس کی بار بار غلطی آ رہی ہے، غلطی آنے پر تو لوگوں کو خیال ہے، لیکن اس کی غلطیاں کیوں آ رہی ہیں یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ رمضان سے پہلے بہت کچھ کرتا تھا، لیکن رمضان آیا، قرآن سننے کی وجہ سے قید ہو گیا، مسجد میں باہر نہیں جا سک رہا، کچھ بھی نہیں کر سک رہا۔ اب انہیں رمضان میں جب محنت کرے گا، جب اس کے گھر کے وسائل ختم ہو جائیں گے، گھر کے اتنے اخراجات ہیں، وہ کیسے قرآن سنائے؟ تو ہماری مسجد میں جو امام ہیں، جو مؤذن ہیں، جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں بیان کر رہے ہیں، جو تراویح سنا رہے ہیں، حافظ صاحب ہیں، کتنے حافظ صاحب بیچاروں وہ انہوں نے قرآن سنانے ہی چھوڑ دیا، اس واسطے رمضان میں خود کا کھانا بنائیں گے یا انہوں جو ہے تراویح سنائیں گے، خود کا کھانا ہی بنانا، تراویح بھی سنانا، ابھی نہ کرے تو کیا کرے، تو انہوں نے قرآن سنانا ہی چھوڑ دیا۔
تو اس لیے ہم اپنی مسجدوں میں جو غریب ہیں، مؤذن ہیں، امام ہیں، جو بھی ہیں اپنے بستیوں میں، ان کا ایک مہینے کا ان کے گھر راشن ڈالے، تاکہ وہ بھی جو ہے سکون سے روزہ رکھ سکے، اور ان کے دل کی آہیں اور ان کی دل سے جو ہے دعائیں ہمارے واسطے جو ہے وہ نکلے، تاکہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع اور دے دیا ہے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے ہر آدمی کو، ہر مسلمان کو چاند دیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ کا چاند دیکھتے تھے، ہر مہینہ کا۔ ہم لوگ تو رمضان کا بھی نہیں دیکھتے، ہم لوگ یہ بولتے کہ بھائی عید کا چاند کب دکھتا وہ بتاؤ پہلے، ابھی رمضان اندے بھائی، پہلے روزے رکھیں گے، سکون سے تراویح پڑھیں گے، اس کے بعد عید کا دیکھیں گے، پہلے اللہ کو راضی تو کر لے، پہلے اللہ کو راضی کر لے۔ اس لیے جب رمضان کا جو دن ہے وہ یا بدھ کے دن یا جمعرات کے دن، ان 2 دنوں میں چاند دکھے گا، تو ان 2 دنوں میں سنت یہ ہے کہ ہر مسلمان چاند دیکھنے کی کوشش کرے۔ جو آدمی چاند دیکھا اور چاند دکھا، چاند دکھتے ہی جو آدمی جو دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور چاند دیکھ کر دعا پڑھنا ہے کیا؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، بالیمن والایمان، بالامن بھی بول سکتے ہیں، بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یا اللہ اس چاند کو میرے لیے امن والا چاند بنا، سلامتی والا چاند بنا، اور اس مہینے میں مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کام سے اللہ تو راضی ہو جائے۔ ربی وربک اللہ، اے چاند کو بولا جا رہا ہے، اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے، یعنی میں تیری کوئی پوجا نہیں کر رہا ہوں، تجھے میں دیکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ تیرے میں کوئی حور بیٹھی ہوئی ہے، تو جنت ہے، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ چاند جو ہے میں اب رمضان شروع کرنے والا ہوں، میرے روزے شروع ہو گئے ہیں، اب یہ وہ چاند ہے جس چاند کو دیکھتے ہی رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، یہ وہ چاند ہے۔ تو ہر مسلمان سب سے پہلے چاند دیکھنے کی کوشش کرے، یہ نہ سوچے بھائی فلاں آدمی دیکھ لے گا بس، یہ سنت ہے۔ ایک آدمی ایک سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب ایک آدمی ایک شہید ہو جائے، صرف ایک شہید کو جب شہید ہوتا ہے تو مرنے کے فوراً بعد جنت، تو جس آدمی کو سنت پر عمل کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو ہر مسلمان سب سے پہلے چاند دیکھنے کی کوشش کرے اور اس دعا کو پڑھے، اور ایک دعا اپنے دل میں رکھ لے، کیونکہ علماء کا یہ تجربہ ہے، اکابرین نے فرمایا جو آدمی چاند دیکھے، چاند دیکھتے ہوئے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو باتیں تو بہت ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو آپ ایک مسجد میں تراویح پڑھیں۔ اب کیا ہے، عجیب بات ہے، تھوڑے دن وہاں پڑھتا، تھوڑے دن وہاں پڑھتا، تھوڑے دن وہاں پڑھتا، کئی بار تو پیسہ نہیں دینا جی، پیسے نہ اس کو دینا نہ اس کو دینا، پر پیسے کون مانگ رہے؟ تراویح تو پڑھ پہلے۔ تراویح 2 سنت ہے، پوری تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، قرآن سننا یہ الگ سنت ہے، پورا قرآن سننا بھی الگ سنت ہے، 30 دن کی تراویح پڑھنا یہ بھی الگ سنت ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہوشیار ہے، تھوڑے دن یہ مسجد، تھوڑے دن وہ مسجد، تھوڑے دن وہ، سمجھ میں نہیں آ رہا مسجد والوں کو بھی ان ہے کس مسجد کا بھائی۔ تو ایک ایسی گلی جو چوروں کی طرح نہ پھرے، ایک مسجد میں پوری تراویح ادا کر لیں آپ، چاہے وہ کوئی بھی مسجد ہو، ایک مسجد، جگہ جگہ مسجد میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، تو ایک مسجد میں پڑھے اور تراویح پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں یہ سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے۔ تراویح وہ ہے کہ جس کے بعد، یہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی، حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رات میں قیام کرے، رات میں قیام کب؟ تراویح پڑھے گا رات میں رمضان کے مہینے میں، تو وہ آدمی جب تراویح پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائے، یہاں تراویح سے گناہ معاف ہو رہے۔ اور تراویح جو آدمی تراویح کے ایک سجدے پر ایک آدمی کو 1500 نیکیاں ملتی ہے، اور ایک سجدے پر جنت میں ایک محل بنتا ہے، اور ہر ایک سجدے پر ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ کتنے سارے انعامات، کتنے سارے فائدے۔ تو آدمی بچے نہ میں بچ جاؤں، تو یہ جو تراویح ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع ہے۔ تو ان راتوں میں ہم تراویح پڑھیں، ایک مسجد دیکھ لے، ایک مسجد میں پورا قرآن سنیں۔ یہ بار بار موقع نہیں آتے، یہ سال میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے، اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔